حاقہ کے اندر بیان کیا ہے نا جہنم میں جانے والوں کا، کیوں وہ جہنم میں گئے، تو وہاں بھی یہ بات بیان کی، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، کہ یہ عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اللہ پر اس کو بھروسہ نہیں تھا، اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، اپنی دکان پر، اپنی زمین پر، اپنی فیکٹری پر، ان چیزوں پر اس کو اعتماد اور بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھلانے کی یہ ترغیب نہیں دیتا تھا، خود بھی نہیں کھلاتا، دوسروں کو بھی نہیں کہتا تھا کھلانے کے لیے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں پر اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی جگری دوست نہیں ہوگا جو اس کے کام آ سکے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق نبوت سے پہلے کے بھی ہیں، ان میں بھی یہ بات ہے غریبوں کا خیال رکھنا۔ جب پہلی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اتری، اور آپ آئے ہیں تو تھوڑی آپ کو گھبراہٹ جیسی ہوئی کہ بہت بڑی ذمہ داری پڑ گئی ہے، اب اس ذمہ داری کو میں نبھا سکوں گا یا نہیں نبھا سکوں گا، آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کا پہلا باب ہے نا، باب بدء الوحی، اسی میں دوسری حدیث ہے، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث یہ ہے، اس میں یہ بات ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ نے کہا مجھے خطرہ ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، تو فوراً حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، آپ کو تسلی دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، آپ رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ پتہ چلا اگر کوئی اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہے، کوئی آدمی پریشانیوں مصیبتوں سے بچنا چاہے، تو پہلے نمبر پر اس کو کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، کوئی توڑے اس کو بھی جوڑنا ہے، رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے۔ انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور آپ بوجھ والے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی پر قرضے کا بوجھ ہو گیا اس کی مدد کر رہے ہیں، کوئی راہگیر ہے، کوئی بوجھل چیز اٹھائی ہے، آپ بھی بیچ میں اٹھا لیتے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، اور آپ نادار لوگوں کے لیے کماتے ہیں، کوئی اپاہج ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے جو کما نہیں سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کماتے ہیں اور لا کر ان کو دیتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِي الضَّيْفِ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان جو آ رہا ہے نا، اپنا رزق کھانے کے لیے، ہمارا کچھ لے نہیں جاتا ہے وہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی اچھی طرح خاطرداری کرے۔ الحمدللہ ہمارے جموں کشمیر میں تو، کشمیر میں خاص طور سے جو ہے یہ مہمان نوازی تو مشہور، الحمدللہ یہاں کی مہمان نوازی اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے، باقی رکھے۔ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور کہا آپ جو حوادثات کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، کسی کے گھر کو آگ لگ گئی، جل گیا، کچھ نہیں رہا بیچارے کا، اس کی آپ مدد کرتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ اس کی مدد کرتے ہیں، کسی کے پیسے چوری ہو گئے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کوئی اور حادثہ پیش آ گیا آپ اس کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ جو غریبوں کا خیال رکھنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ میں سے ہے کہ جو نبوت سے پہلے بھی آپ کے تھے، اور پھر آپ کے سچے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جب وہ مکہ سے پریشان ہو کر نکلنے لگے اور برق الغماد کے مقام تک پہنچ گئے تھے، وہاں پر ابن الدغنہ یا ابن الدغینہ دونوں طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، یہ مکہ کا ایک سردار تھا، یہ ملا، اس نے کہا ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مکہ والے مجھے پریشان کرتے ہیں، جاؤں گا جا کے اللہ کی زمین میں کہیں ہجرت کر کے اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو خوش کروں گا، راضی کروں گا۔ اس نے کہا نہ،
مثلو کا لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے مکہ سے، نہ اسے نکالا جا سکتا ہے، واپس چلو. کیوں؟ وہاں اس نے بھی یہی کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. جو اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہی اخلاق کس کے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کرے کہ ہمارے بھی یہ اخلاق بن جائیں، اللہ کرے ہمارے بھی یہ اخلاق ہوں. تو مومن کی ایک ذمہ داری خرچ کرنا، دوسری ذمہ داری خرچ کروانا، دوسروں کی جیب سے پیسہ نکلوانا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. اس لیے بتایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا. تو بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟ خود بھی خرچ کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. اللہ اکبر. کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت. اللہ اکبر. پریشان ہو گئی بھی نمازیوں کے لیے ہلاکت. ہلاکت تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے. یہاں کیا آ گیا؟ جو نماز پڑھنے والے ان کے لیے ہلاکت. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اچھا کیوں ہلاکت ہے ان کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، نہیں پڑھی. 2 وقت کی پڑھ لی 3 کی چھوڑ دی، 3 وقت کی پڑھ لی 2 کی چھوڑ دی، 4 کی پڑھ لی 1 کی چھوڑ دی، ہفتے کی چھوڑ دی، جمعہ پڑھ لیا. ایسا بھی ہے نا، کچھ جمعہ کے بھی ہوتے ہیں نا 8 کے، کچھ 8 کے بھی ہوتے ہیں، جمعہ سے جمعہ پڑھتے ہیں، باقی نمازیں سب غائب. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فجر عشاء چھوڑ دیتے ہیں جی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خالی فجر چھوڑ دیتے ہیں باقی پڑھ لیتے ہیں. یہ ہیں وہ جن کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. میرے ایمانی بھائیوں، نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے. ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم رکن کون سا ہے؟ نماز ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت جو گورنر تھے ان گورنروں کے نام ایک خط جاری کیا، جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک کے اندر نقل کیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کے پاس یہ پیغام بھیجا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے ماتحت گورنروں تمہارے جتنے بھی کام ہیں ان میں سب سے اہم کام نماز ہے. سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز ہے. من حفظہ وحافظ علیہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز کی پابندی کی، من حفظہ وحافظ علیہ حفظ دینہ، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی. جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کر لی. ومن ضیعہا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز اس نے نہیں پڑھی ہے، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، تو وہ پھر نماز کے علاوہ جو باقی امور ہیں ان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا، پھر وہ پورے اس کے نہیں ہو سکتے ہیں. تو سب سے اہم حکم کیا ہے جی؟ نماز ہے. 80 سے زائد مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا ہے. اور قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اگر نماز جو ہے ٹھیک نکل گئی باقی بھی ٹھیک نکل جائیں، اور اگر یہیں پھنس گیا تو پھر باقی والوں میں زیادہ پھنسے گا وہ. اور نماز بھی نماز ہونی چاہیے. ساہون کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی. دوسری تفسیر یہ ہے نماز پڑھتا ہے لیکن جیسے پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے جی، لیکن نماز کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. یہ نماز بڑا اہم امر ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے. آج ہم دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں
بے حیائی بھی کر رہے ہیں, برے کام بھی کر رہے ہیں, نماز روک رہی ہے ان سے؟ نہیں روک رہی. کیوں؟ پتہ چلا کہ نماز نہیں ہے. یاد رکھیں یہ نماز جو ہے نا, یہ اللہ کے دربار کی ایک ملاقات ہے, اور ہم اللہ کو ایک تحفہ بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ تحفہ بھیجتے ہیں. اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے تبلیغ دین کے اندر لکھا ہے کہ ذرا دیکھ لو تم نماز کیسی پڑھ رہے ہو, کیسا تحفہ آگے بھیج رہے ہو, کیسا تحفہ آگے آپ بھیج رہے ہو. ذرا دیکھ لو, اپنی نمازوں کا حساب لے لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کے تمہارے منہ پر مار دی جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع اور خضوع سے دو لفظ, ایک ہے خضوع, ایک ہے خشوع. خضوع کا تعلق ظاہری جسم سے ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کی جتنی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کی رعایت کریں. جب ہم کھڑے ہوں اس وقت سنت کے مطابق کھڑے ہوں, ہمارے پیروں کا رخ قبلے کی طرف ہو, پیروں کی انگلیاں جو ہیں کدھر ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. آج مولویوں کی بھی ٹھیک نہیں, دھیان ہی نہیں دیتے ہیں, پڑھ رہے ہیں بس پڑھ رہے ہیں جیسی پڑھ رہے ہیں, دھیان نہیں دیتے ہیں. دھیان دینے کی ضرورت ہے. جب کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں کہ پیروں کی انگلیوں کو کدھر ہو جائیں؟ قبلے کی جانب ہو. یہ کب ہوگا؟ جب پنجوں اور ایڑیوں کے درمیان کا فاصلہ برابر ہوگا. اگر آگے سے زیادہ ہو گیا تو ترچھے ہو جائیں گے, پیچھے سے زیادہ ہو گیا تو ادھر ایسے ہو جائیں گے. تو ایسے رکھنے ہیں پاؤں کہ انگلیاں کدھر ہوں؟ ادھر والے بھی سن رہے ہیں پیچھے والے جی, کدھر ہوں؟ قبلے کی جانب ہوں. اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کا آیا نا, سیدھے کھڑے ہو جائیں, گردن کو جھکا کے نہ سیدھے. اس کے بعد پھر ہاتھوں کو اٹھائیں. جب ہاتھوں کو اٹھائیں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں, ایسے کھلی ہوئی ہوں, کانوں کے برابر تک ہاتھوں کو اٹھائیں. یہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں نا, ایسے کر لیا بس, اس کے بعد ہاتھ باندھ لیا. تو نہیں, ہاتھوں کو اس طرح کانوں کے برابر تک اٹھائیں اس طرح, اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو. ہاتھ اس طرح, انگلیاں نہ ایسے کھلی ہوں نہ بالکل بند ہوں, اپنی حالت پر تھوڑا بیچ میں فاصلہ ہوگا اس طریقے سے, اور گردن بھی سیدھی ہو. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں. ناف کے نیچے بھی حدیث ہے, ناف کے اوپر بھی حدیث ہے, سینے پر بھی حدیث ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھو, اس میں تعظیم زیادہ ہے. کوئی اوپر باندھتا ہے, ہمیں لڑائی کی ضرورت, لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں. ہاتھ اٹھاتے ہوئے کوئی یہاں تک اٹھاتا ہے, ہمیں لڑنے کی ضرورت اس کے ساتھ نہیں ہے. چونکہ ہاتھ اٹھانے میں بھی 3 روایتیں ہیں, کندھوں تک ہے, کانوں کی لو تک ہے, کانوں تک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے اٹھاؤ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے. جب ایسے اٹھائیں گے تو یہ ہتھیلی کہاں آ گئی؟ کندھے کے برابر. یہ انگوٹھا کان کی لو کے برابر, باقی انگلیاں کان کے برابر آ جائیں گی. تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا جی. اس طریقے سے پھر رکوع کرنا ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہے اس طریقے سے. ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں, بازو تنے ہوئے ہوں, پیٹھ کو آدمی بچھا دے, سر اور سرین اس کے برابر ہو جائیں, اس طرح رکوع کیا جائے. اور پھر آدمی کو یہ خیال بھی ہو میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں. آج یہ خیال ہی نہیں ہے. نماز پڑھی نا ابھی ہم نے مغرب کی, کیا رکوع میں آپ کو یہ خیال تھا ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں؟ جی کچھ اور ہی سوچ رہے تھے. قیام میں خیال تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, کچھ اور ہی سوچ رہے تھے. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا, اللہ تو سب سے بلند ہے یہ اقرار بھی کیا, لیکن اللہ کے بلند ہونے کا ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں تھا, کچھ اور ہی سوچ رہے تھے. تو یہ نماز ہے, یہ اللہ کے یہاں قبول ہونے والی نماز ہے. اللہ کرے کہ قبول کر لے ہیں جی, اللہ قبول کر لے بس, ورنہ تو آج نماز ہے نہیں. یہ ہے الذین هم عن صلاتهم, جو اپنی نمازوں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں. تو خضوع کا مطلب ہے ظاہری جسم کو جھکا دینا. اس لیے علماء کے پاس آئیں, ان سے نماز سیکھیں, ان سے نماز سیکھیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 80 سال آدمی کو نماز پڑھتے ہو جاتے ہیں لیکن نماز جیسے پڑھنی چاہیے ویسے پڑھتے نہیں. نماز پڑھنا اس کو آتی نہیں, 80 سال ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. اس لیے سیکھنے کی چیز ہے, سیکھنا ہے اس کو کیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی,
ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو خضوع کا مطلب ظاہری جسم کو جھکا دینا، خشوع کا مطلب ہے اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اس کے درجے ہیں، پہلا درجہ یہ ہے آدمی جو نماز میں پڑھ رہا ہے، اس پڑھنے جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں ان کی طرف دھیان ہو۔ آج ہم سورت پڑھ جاتے ہیں، نماز کے بعد کوئی پوچھے آپ نے کون سی سورت پڑھی ہے، کون سی پڑھی تھی، اب یاد ہی نہیں آ رہا ہے کون سی پڑھی، حالانکہ پڑھی ہے لیکن یاد ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھیان دیا ہی نہیں، وہ رٹے رٹائے الفاظ ہے نا، بس جیسے اللہ اکبر کہا مشین چلنا شروع ہو گئی جی، بعد میں دھیان تھا ہی نہیں۔ جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو اللہ کے رب ہونے کا یقین ہو سے، اور جب آدمی پڑھتا ہے نا نماز کے اندر تو اللہ جواب بھی دیتا ہے۔ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں میرا بندہ جو مجھ سے وعدہ کر رہا ہے اگر اس کو پورا کرے گا تو جو سوال جو مانگے گا وہ میں اس کو دوں گا۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں اللہ جواب دیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں جی، ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ آج کے بعد جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ کہیں گے تو اس وقت ہمیں یقین ہوگا کہ میرا رب کہہ رہا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اللہ جواب دے رہا ہے۔ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سوچیں گے اللہ جواب دے رہا ہے مجھے، مالک یوم الدین پڑھیں گے اللہ جواب دے رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں اللہ جواب دے رہا ہے۔ جو ہم قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں اللہ سنتا ہے، اس کو اللہ اس کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ ہم پڑھیں، ہم اللہ کو قرآن سنا رہے اور اللہ سن رہا ہے اور اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو جب اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ پھر دکان میں جائے گا دماغ، ادھر ادھر جائے گا، کھیت میں جائے گا، مولی لگانے کے لیے، مولی نکالنے کے لیے ادھر جائے گا نہیں، پھر کہاں دھیان رہے گا؟ اللہ کی طرف رہے گا۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ الفاظ کی طرف دھیان ہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ الفاظ کے جو معنی ہیں ان کی طرف دھیان ہو، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ پوری نماز میں یہ خیال ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس بات کا یقین ہو۔ اس طرح پڑھ رہے ہیں ہم نماز ہیں جی؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اللہ کے لیے کرو جو کام کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ اخلاص کی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا یہ ہے اخلاص۔ کیا؟ اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا یہ اخلاص والا عمل ہوگا۔ تو اپنے اعمال میں ہم اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اخلاص کا مطلب خالص اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اور کچھ بھی اس میں مطلوب نہ ہو۔ یہ نہ ہو نماز پڑھوں گا دکان اچھی چلے، نماز پڑھوں گا تاکہ جو ہے وہ بیماریوں سے بچ جاؤں، نماز پڑھوں گا تاکہ مصیبت اور پریشانیوں سے بچ جاؤں۔ نہیں، نماز کس کے لیے پڑھنی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہاں اللہ بیماریوں سے بھی حفاظت کرے گا، اللہ برکت بھی دے گا، سب کچھ دے گا، لیکن یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو کوئی بھی کام ہم دکھلاوے کے لیے نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یراء فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی کہ لوگ کہ بڑا نمازی ہے تو فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ ومن صام یراء فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے لوگ کہ بڑے روزے رکھتا ہے جی، نفلی روزے رکھتا ہے، تو کہا کہ فقد اشرک، اس نے بھی کیا کیا؟ شرک کیا۔ اب اسی پر قیاس کر لے، جو عمل دکھاوے لے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو شرک خفی کہتے ہیں، یہ شرک ہو جائے گا اور قیامت کے دن لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ پوچھو گی کچھ ملے گا اس پر؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔
ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا، اتنا سا بھی کچھ اس کو نہیں ملے گا۔ ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا، اللہ نے حکم دیا اس ذمہ داری کو پورا کروں، بظاہر وہ دنیا کا عمل ہے، اس کی اچھی نیت کی وجہ سے یہ عمل اس کا آخرت کے لیے ہو جاتا ہے۔ ایک روایت چلو سنا دو اس حوالے سے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ وسعیا علی عیالہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر۔ فرمایا جو آدمی حلال طریقے سے دنیا کو کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، استعفافا عن المسألہ، اس لیے اس نیت سے تاکہ دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس سے بچنے کے لیے وہ دکان کھول کے بیٹھا ہے اور کوئی کاروبار کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ دوسری نیت وسعین علی عیالہ، جو ذمہ داری دی ہے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بیٹھا ہے اور کما رہا ہے۔ وتعطفا علی جارہ، اور اپنے پڑوسیوں پر، غریبوں پر احسان کا معاملہ کرنے کے لیے، ان پر خرچ کرنے کے لیے کہ چلو ان کو بھی کچھ دوں گا، اس نیت کے ساتھ جو کما رہا ہے۔ کتنی نیتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ پہلی کیا تھی؟ تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دوسری نیت کیا ہو گئی؟ اپنے اہل و عیال کو پالنے کے لیے۔ تیسری نیت کیا ہو گئی؟ غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے، پڑوسیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ لقی اللہ، یہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا۔ ووجہہ لیلۃ القمر، تو ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح قیامت کے دن چمکے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ کہاں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ جنت میں، تو جنت میں جائیں گے۔ یہ دیکھیے بظاہر عمل کیا ہے؟ دنیا کا، لیکن نیت جب اس کی اچھی ہے تو اس نیت پر اللہ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے، اس کے چہرے کو چمکا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہماری نیت یہ ہو، کس کو راضی کرنا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یراؤون، کہ جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کے بعد آگے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو معمولی چیزوں کو روک لیتے ہیں، مطلب اتنے کنجوس، مکھی چوس، بخیل ہیں کہ کوئی ہلکی سی کوئی چیز مانگنے کے لیے نہیں ہے، دینے سے انکار کر دیا۔ جیسے گھروں میں ہوتا ہے نا، کبھی کسی کو گینتی کی ضرورت پڑ گئی، اس کے گھر میں نہیں، دوسرے پڑوسی سے مانگتا ہے، اس کے پاس ہے، دیتا نہیں جی۔ بیلچے کی ضرورت پڑ گئی، دیتا نہیں جی۔ اسی طریقے سے کسی کو نمک کی ضرورت پڑ گئی، گھروں میں یہ چیزیں مانگ لیتے ہیں آگے لینے کے لیے، وہ سمجھ نہیں ہے، انکار کر دیا۔ تو یہ جو معمولی چیزیں ہیں ان کو بھی روک لیتا ہے آدمی اور دیتا نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے جی۔ اب اس پوری صورت کے اندر 6 باتیں آ گئیں۔ کتنی آ گئیں؟ 6 باتیں آ گئیں۔ ایک مرتبہ ان کو دوہرا لیتے ہیں، پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر یہ کہ قیامت کے دن کا یقین ہمیں رکھنا ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ خود بھی خرچ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب دینی ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہے، نمازوں میں غفلت نہیں برتنی ہے۔ اس کے 2 مطلب، نماز چھوڑنی بھی نہیں ہے اور نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور حق ہے نماز کا، ویسے نماز پڑھنی ہے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، جو بھی کام ہم کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ اور 6ٹھی بات یہ کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، اور کوئی ضرورت مند کچھ یا پڑوسی کسی چیز کا مطالبہ کریں، کبھی کوئی مہمان آ گیا بستر مانگ لیتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں، تو اس میں آدمی بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لے، دریا دلی سے کام لے۔ عاریت پر لے رہا ہے، کل واپس کر دے گا، تو اس میں دینے میں آدمی کو جو ہے وہ بخیلی سے
اور تنگ دلی سے کام نہیں لینا ہے۔ یہ 6 باتیں ہیں جن کا اس صورت کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یاد رہے گا انشاءاللہ؟ یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ اگلی مرتبہ آیا تو پوچھوں گا پھر جی۔ ہاں تو یہ سبق ہے آج کا، اس سبق کو ہم نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ دوبارہ اللہ تعالی ہمیں ملائے، اور اس وقت پھر میں نے پچھلا سبق سنوں گا، تب اگلا سناؤں گا پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ جی دعا کر لیں۔